نبیوں کے سردار آخری نبی خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ موت کا پیالہ چکھنا پڑا. انک میت وانہم میتون، اے نبی آپ کو بھی موت آنے والی ہے، اور آپ جن کی طرف رسول بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، جن کو آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، جن کو توحید کا راستہ بتا رہے ہیں، آپ کے امتیوں کو، آپ کے مدعوین کو بھی موت آنے والی ہے. انک میت وانہم میتون، آپ کو بھی موت آنے والی ہے، ان کو بھی موت آنے والی ہے. اور سورہ آل عمران کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں تو اس حقیقت کو اور کھول دیا گیا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد تو اللہ کے ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول آ چکے ہیں. افإن مات، اگر آپ کو موت آ جائے، او قتل، یا آپ شہید کر دیے جائیں، اگر آپ قتل کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ غزوہ احد میں افواہ اڑ گئی، اللہ کے رسول قتل کر دیے گئے. ایک صحابی تھے حضرت مصعب ابن عمیر، ان کا چہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے ملتا جلتا تھا. وہ شہید ہو گئے، افواہ اڑ گئی، اللہ کے رسول قتل کر دیے. بعض صحابہ میدان چھوڑ کے جانے لگے، بعض صحابہ نے تلواریں پھینک دی، اب رسول نہیں تو اب کس کے لیے لڑیں؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل، افإن مات، اگر آپ کو موت آ جائے، او قتل، یا آپ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم دین کا کام کرنا بند کر دو گے؟ تو موت تو ہمارے نبی کو بھی آئی، اور اللہ کی طرف سے آپ کو اشارے دے دیے گئے تھے. آپ نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا تھا سن 10 ہجری میں، اور حج کرتے وقت آپ بار بار اپنے صحابہ سے ایک بات کہہ رہے تھے، خذوا عنی مناسککم، اے میرے صحابہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھتے چلے جاؤ، مجھ سے حج کے ارکان تم سیکھتے چلے جاؤ. لعلکم لا ترونی بعد عامکم ھذا، لعلکم لا تلقونی بعد عامکم ھذا، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تم اپنے رسول سے ملاقات نہ کر سکو، ہو سکتا ہے اس شہر مکہ میں پھر تم اپنے نبی کو کبھی دیکھ نہ پاؤ، پھر تم اپنے نبی کا دیدار نہ کر پاؤ. اشارے کر دیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عرفات کے میدان میں 1 لاکھ یا 1.25 لاکھ صحابہ آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ خطبہ دے رہے ہیں. اس خطبے میں آپ نے سارے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے میرے امت کے لوگوں، الا هل بلغت، تمہارا نبی تم سے سوال کر رہا ہے، کیا میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ میں نے اللہ کا دین تمہیں پہنچا دیا کہ نہیں پہنچا دیا؟ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، 1 لاکھ کا مجمع ہے، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں لگائے، کوئی مائک کا انتظام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی آواز کو ہر ایک صحابی کے کان تک پہنچایا، اور 1.25 لاکھ کے مجمع نے بیک زبان کہا، یا رسول اللہ قد بلغت وادیت ونصحت، یا رسول اللہ ہم گواہی دے رہے ہیں، ہم اقرار کر رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کے دین کو پوری ایمانداری کے ساتھ ہمیں پہنچا دیا، آپ نے رسول ہونے کا حق ادا کر دیا، آپ نے اپنی امت کی بھلائی کے اندر کوئی کمی نہیں کی ہے، آپ نے اپنی امت کی بھلائی چاہنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہنا، کل قیامت کے دن اگر تو مجھ سے سوال کرے گا تو میں ان کو بھی گواہ بناؤں گا اور تجھے بھی گواہ بناؤں گا. اے اللہ تو گواہ رہنا، تیرے نبی نے تیرے دین کو پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی. اور اسی عرفہ کے میدان میں قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کا اعلان کیا. سورہ مائدہ کی وہ آیت،
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. او میرے بندو، آج میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے اعتبار سے چن لیا. اب کوئی دوسرا دین ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، اسلام ہی کو قبول کیا جائے گا. اسلام کو میں نے چن لیا. اشارے دے دیے گئے اللہ کی طرف سے کہ نبی آپ کا مشن پورا ہو گیا، اب آپ کی رخصتی کا وقت قریب آ رہا. جانتے ہو قرآن میں کتنی صورتیں؟ 114 صورتیں. قرآن کی سب سے آخری صورت کون سی ہے؟ ہم جانتے ہیں پہلی صورت ہے سورہ فاتحہ، آخری صورت ہے سورہ ناس. بھئی یہی تو ہے ترتیب میں ہمارے. مگر نزول کے اعتبار سے قرآن کی آخری صورت کون سی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ قرآن کی سب سے آخری صورت ہے جو اللہ کے رسول کے اوپر نازل. اس کے بعد آیتیں نازل ہوئی ہیں مگر کمپلیٹ صورت کوئی نازل ہوئی. آخری صورت جو نازل ہوئی اللہ کے رسول کے اوپر وہ اذا جاء نصر اللہ والفتح. کیا کہا گیا اس میں؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح. اے نبی جب اللہ کی مدد آ جائے، جب اللہ کی طرف سے فتح و کامرانی کا پیغام آ جائے، جب اللہ کا دین غالب ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. اور آپ یہ دیکھیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو اے نبی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ سے استغفار کرتے رہیں. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. وہ سب سے زیادہ معاف کرنے والا، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. بظاہر اس سورت کریمہ میں اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی گئی، مگر صحابہ یہ سمجھ گئے. جب یہ سورت نازل ہوئی صحابہ سمجھ گئے کہ اب یہ سورت یہ بتا رہی ہے اب دین مکمل ہو گیا، دین غالب ہو گیا، عرب سے مشرکین نکل گئے، رسول جس مشن پر بھیجے گئے تھے وہ مشن پورا ہو گیا، اب رسول کی جدائی کا وقت آ گیا. چنانچہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ سمجھ گئے اب اللہ کے رسول کی وفات کا وقت قریب ہے. اللہ کے رسول کے ایک صحابی تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. یہ اللہ کے رسول کے چچا زاد بھائی بھی تھے اور بڑے لاڈلے بھی تھے اللہ کے رسول. اللہ کے رسول رات میں تہجد کے لیے اٹھتے تھے. عبداللہ ابن عباس وضو کا پانی لے کے پہنچ جاتے تھے، نبی کی خدمت کرتے تھے، نبی ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. رسول اکرم کا انتقال ہوا تو عبداللہ ابن عباس کی عمر کتنی تھی؟ 10 یا 12 سال کی تھی. حضرت عمر کا دور آیا تو ان کی عمر 15 سال کی تھی، 16 سال کی تھی. حضرت عمر اپنی مجلس میں جہاں بڑے بڑے جینیس لوگ بیٹھتے تھے جن سے حضرت عمر مشورے کرتے تھے، میٹنگ کرتے تھے، اس میں 60 سال والے، 65 سال والے، 55 سال والے، 70 سال والے بیٹھے، اس میں 15 سال کا یہ لڑکا بھی بیٹھا ہوا ہے. بعض صحابہ کو اعتراض ہوا، انہوں نے کہا امیر المومنین یہ تو اچھی بات نہیں ہے، آپ ہمارے بزرگوں کے بیچ میں اس لڑکے کو بٹھا رہے ہیں، ہمارے اس کی عمر کے تو ہمارے بچے ہیں، آپ اس کو ہمارے بیچ میں بٹھا رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا تم عمر مت دیکھو، تم علم دیکھو. میں عبداللہ ابن عباس کے علم کی بدولت تم کو بٹھا رہا ہوں. بھائی اسلام تو وہ دین ہے، 15 سال کا 12 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے اور پیچھے 70 سال کا بوڑھا ہے، لیکن بوڑھا پیچھے کھڑا ہوگا، بچہ آگے کھڑا ہوگا، وہ امام بنے گا، بوڑھا مقتدی بنے گا. اسلام نے عمر کو نہیں علم کو فوقیت دی. حضرت عمر نے کہا میں نے عبداللہ ابن عباس کو کہ علم کی وجہ سے ان کو یہ مقام دیا. لوگ مطمئن نہیں ہوئے. حضرت عمر نے کہا اچھا چلو میں ایک امتحان لے لیتا ہوں. کہا اے عبداللہ ایک سوال کر رہا ہوں، بہت غور سے سننا اور جواب دینا. قرآن کی یہ سورت ہم بھی پڑھتے تم بھی پڑھتے ہو، اذا جاء نصر اللہ والفتح. یہ بتاؤ اس سورت سے تم کیا سمجھتے ہو؟ عبداللہ ابن عباس ایک سیکنڈ کی دیر بھی نہیں لگاتے، کہتے امیر المومنین ھذا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن کی سورت رسول کی وفات کی خبر دے رہی ہے، رسول کے انتقال کی خبر دے رہی ہے، رسول کے الوداع کہنے کی خبر دے رہی ہے. حضرت عمر نے کہا یقیناً اس سورت کا یہی مطلب ہم سمجھتے ہیں. اشارے مل گئے تھے اللہ کے رسول کو. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کو محسوس ہو گیا تھا اب میری زندگی کے زیادہ ایام باقی نہیں. اسی سال آپ حضرت معاذ ابن جبل کو یمن بھیج رہے تھے. معاذ ابن جبل اونٹ کے اوپر سوار ہیں اور اونٹ کی نکیل اللہ کے نبی تھامے ہوئے ہیں.
معاذ ابن جبل کو وصیتیں کر رہے ہیں, ان کو نصیحتیں کر رہے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی باتوں میں کہتے ہیں, اے معاذ لعلک لا تلقانی بعد عامی ھذا, اے معاذ تم یمن جا رہے ہو سکتا ہے تم اگلے سال جب مدینہ آؤ تم اپنے نبی سے ملاقات نہ کر پاؤ. لعلک تمر بمسجدی ھذا, ہو سکتا ہے کہ اگلے سال جب تم مدینہ آؤ تو میری مسجد کے پاس سے جب تم گزرو تو مسجد کے ساتھ ساتھ تمہیں میری قبر کے پاس سے گزرنا پڑے, تمہیں رسول سے ملنے کی نوبت نہ آئے, تمہیں اپنے رسول کا دیدار نصیب نہ ہونے پائے. حضرت معاذ ابن جبل زارو کے تار رونے لگے. اے اللہ کے نبی یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں, کیا آپ سے ہم کو جدا ہونا پڑے گا, کیا آپ بھی اللہ کو پیارے ہو جائیں گے؟ نبی اکرم نے فرمایا کہ ہاں اے معاذ وہ دن بھی آئے گا, لیکن ہاں ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون, اے معاذ کل قیامت کے دن, کل اللہ کی بارگاہ میں اگر تم اپنے رسول کے ساتھ رہنا چاہتے ہو, رسول کی سنگت میں رہنا چاہتے ہو, رسول کے قریب رہنا چاہتے ہو, تو اے معاذ میری امت کے جو متقی لوگ ہوں گے, جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں گے, جن کے اندر تقویٰ ہوگا, وہ سب سے زیادہ. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم, چوتھے پارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر کیا, ان عورتوں کا ذکر کیا ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے. تو وہی سلسلہ کلام یہاں چل رہا ہے, والمحصنات من النساء, اور وہ عورتیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں جو شوہر والی ہوں, جو آلریڈی کسی کے نکاح میں ہوں, تو جب تک ان کا شوہر ان کو طلاق نہ دے دے یا شوہر فوت نہ ہو جائے, انتقال نہ ہو جائے, یعنی جب تک وہ کسی کے عقد میں ہے, نکاح میں ہے, تو ان سے شادی نہیں کر سکتے. الا ما ملکت ایمانکم, سوائے ان عورتوں کے جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں, یعنی جنگ ہو رہی ہو اور جنگ میں مشرکین کی جو عورتیں قیدی بن کر کے آئیں اور پھر جو ہے وہ بطور لونڈی مسلمان فوجیوں میں تقسیم کی جائیں, تو وہ حلال ہیں. یعنی ایک حیض آنے کے بعد, استبراء رحم ہونے کے بعد ان کو جو ہے اپنے انڈر میں مسلمان لے سکتے ہیں. یہاں پہ ایک بات کی وضاحت کر دی جائے کہ اسلام نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غلامی کا رواج تھا, مرد بھی غلام ہوتے تھے, عورتیں بھی لونڈی ہوتی تھی. اسلام نے اس رواج کو ختم نہیں کیا, لیکن اس رواج کو توڑنے کی اور کمزور کرنے کی اسلام نے حوصلہ افزائی کی. غلاموں کو آزاد کرنے کو اسلام نے ایک فضیلت والا عمل قرار دیا, اور مختلف کفاروں میں اور مختلف چیزوں میں بھی اسلام نے غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دلائی. تو اسلام نے غلامی کو ختم تو نہیں کیا, لیکن غلامی کے کانسیپٹ کو ختم کرنے کی کوشش کی. اسلام نے ایسی تعلیمات دی, ایسی مثالیں پیش کی جن سے غلامی دھیرے دھیرے ختم ہو جائے, اور آج غلامی کا یہ تصور ہمارے معاشرے سے ختم ہو گیا ہے. لہذا اس کو لے کر کے بہت اپنے ذہن میں الجھن نہیں پالنی چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کہ والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم, شوہر والی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں سوائے ان عورتوں کے جو بطور لونڈی تمہاری ملکیت میں آئے. کتاب اللہ علیکم, یہ جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو حرام کیا ہے تمہارے اوپر, جن سے نکاح کرنا حرام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا تمہارے اوپر, یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ, اور تمہارے لیے ان عورتوں کے علاوہ باقی تمام عورتیں حلال کر دی گئی ہیں, شرط یہ ہے کہ ان تبتغوا باموالکم, کہ تم اپنے مال کے ذریعے ان سے نکاح کرنا چاہو, محسنین, پاک دامنی اختیار کرنے کے لیے, اپنے دامن کو بدکاری اور زنا سے بچانے کے لیے, غیر مسافحین, نہ کہ صرف اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے. یعنی نکاح کے ذریعے مقصد تمہارا گھر بسانا ہو, نہ کہ صرف شہوت پوری کرنا ہو. یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو 5ویں پارے کی پہلی آیت ہے والمحصنات جو اللہ نے کہا, تو محصنات یہ احسان سے بنا ہے, اور قرآن مجید میں احسان کا لفظ 4 معنی کے لیے استعمال ہوا ہے. ایک جو ہے شادی کے معنی میں استعمال ہوا ہے, اور ایک یہ آزادی کے معنی میں, یعنی آزاد عورتوں کے لیے بھی محصنات کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور اسی طریقے سے پاک دامنی کے لیے بھی احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور اسی طریقے سے اسلام کے لیے, مسلمان عورتوں کے لیے بھی محصنات کا لفظ استعمال کیا گیا. یہاں پہلا معنی مراد ہے, یعنی والمحصنات من النساء سے مراد شادی شدہ عورتیں ہیں. اور آگے اللہ نے جو یہ فرمایا کہ ان کے علاوہ تمام عورتوں سے نکاح تمہارے لیے حلال ہے, شرط یہ ہے کہ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین. 4 شرطیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ ان تبتغوا, کہ تم طلب کرو,
اپنے مال کے ذریعے تم ان عورتوں کو طلب کرو، یعنی دونوں طرف سے ایجاب و قبول ہو، ہے نا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مال کے ذریعے تم ان کو طلب کرو، یعنی مہر ادا کرو جو ان کا حق ہے، ٹھیک ہے. اور تیسری چیز ہے کہ شادی کے ذریعے دائمی قبضے میں لینا مقصد ہو، یعنی جب تک ہماری سانس ہے زندگی، ہم اپنا گھر اس عورت کے ساتھ بسا رہے ہیں، اس کو اپنا لائف پارٹنر بنا رہے ہیں، یہ مقصد ہو، نہ کہ صرف یہ ہے کہ اپنی ڈیزائرز اور اپنی خواہشات اور اپنی جو ہے شہوت پوری کرنا مقصد ہو. اور چوتھی شرط آگے اللہ نے بیان کی کہ چھپی ہوئی دوستی نہ ہو، خفیہ آشنائی نہ ہو، بلکہ گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو. یہ چاروں شرطیں یہاں پر موجود ہیں، اور جس نکاح میں یہ چار شرطیں نہ پائی جائیں، یعنی پہلی شرط ایجاب و قبول، دوسری شرط مہر کا ادا کرنا، اور تیسری شرط شادی کے ذریعے دائمی قبضے میں لینا مقصد ہو، اور چوتھے گواہوں کی موجودگی میں عقد ہو رہا ہو، نہ کہ خفیہ طریقے سے آپس میں میل جول ہو رہا ہو. تو یہ چاروں شرطیں جس نکاح میں نہ ہو وہ نکاح باطل ہے. جیسے حلالہ کا نکاح ہے، جیسے متاع ہے، تو یہ سارے نکاح باطل ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو ان کا مہر ان کو دے دو، فَرِيضَةً، جو مقرر کیا گیا ہو، جو مہر تم نے مقرر کیا ہے وہ مہر ان کو دے دو. یہاں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ، استمتاع کے لفظ سے یہاں شیعہ حضرات نے متاع کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ یہاں استمتاع سے فائدہ اٹھانے سے مراد نکاح کے بعد شوہر بیوی سے جو لذت اٹھاتا ہے وہ مراد ہے. جہاں تک متاع کی بات ہے، متاع ابتدائی اسلام میں شروع کے دور میں جائز تھا، اور اس کا جو جواز تھا، جو یہ جائز تھا، وہ اس آیت کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ اسلام سے پہلے اس کا رواج تھا، تو اسلام نے وہ اس کو برقرار رکھا تھا. لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کر دیا، اور قیامت تک کے لیے آپ نے حرام کر دیا، اور ایسی کوئی دلیل نہیں کہ حرام کرنے کے بعد پھر دوبارہ آپ نے اس کو جائز قرار دیا. تو لہٰذا متاع یعنی وقتی ٹیمپرری کسی سے نکاح کرنا، ایک دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، یہ نکاح، ایسا نکاح شریعت میں جائز نہیں ہے. تو فرمایا کہ جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کا مہر ان کو دے دو جو مقرر کیا گیا ہو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جو تم آپس میں رضامندی سے طے کر لو مہر کو مقرر کرنے کے بعد. یعنی مہر مقرر ہو گیا، اب آپس میں رضامندی سے بیوی نے اپنا کچھ حق مہر معاف کر دیا یا پورا حق مہر معاف کر دیا، وہ آپس کی رضامندی سے اگر کچھ طے کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تم میں سے جو اس بات کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے، آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح کرنے کی اگر کسی کے پاس طاقت نہ ہو، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم، تو پھر وہ ان عورتوں سے شادی کر لے، من فتياتكم المؤمنات، تمہاری مومن لونڈیوں میں سے جو تمہارے قبضے میں آ جائیں. یعنی اگر آزاد عورت سے نکاح کرنے کی اور اس کا مہر دینے کی طاقت نہیں ہے تو کسی لونڈی سے وہ نکاح کر لے، اس کو اپنے عقد میں لے لے. واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کے بارے میں خوب جانتا ہے. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، تم میں سے بعض کا حصہ ہے، تم ایک دوسرے سے ہو. فانکحوہن باذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف، لہذا ان لونڈیوں سے تم نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے. وآتوہن اجورہن بالمعروف، اور ان کا مہر ان کو دستور کے مطابق دو. محصنات، اور اس نکاح کے ذریعے ان لونڈیوں کا مقصد بھی پاک دامنی اختیار کرنا ہو. غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، نہ تو وہ بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ ہی چھپ کر کے خفیہ طریقے سے، سیکرٹ طریقے سے کسی طریقے کا ریلیشن رکھنے والی ہوں. فَإِذَا أُحْصِنَّ، پھر جب یہ عورتیں نکاح میں آ جائیں، یعنی یہ لونڈیاں جو ہیں یہ تمہارے نکاح میں آ جائیں. فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پھر اگر یہ کوئی فحش کام کریں، کوئی بدکاری کا کام کریں، زنا کریں، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان کے اوپر، آزاد عورتوں کے اوپر جو سزا ہے زنا کی، اس کی آدھی سزا ہے. یعنی کہ اگر لونڈیاں اگر زنا کریں تو ان کو 100 کوڑے کے بجائے 50 کوڑے مارے جائیں گے. اور آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے حق میں رجم کی سزا نہیں ہے. جو آزاد شادی شدہ عورت اگر زنا کرے تو اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کرنے کی جو سزا ہے وہ لونڈیوں کے لیے نہیں ہے.
ہاں اگر کوئی غیر شادی شدہ لونڈی زنا کرے گی تو اس کو تعزیری سزا دی جائے گی، یعنی حاکم جو ہوگا، عدالت کا جو جج ہوگا اسلامی عدالت کا، وہ اپنے حساب سے اس کو سزا دے گا. اور شادی شدہ اگر لونڈی اگر زنا کرے گی تو اس کو 50 کوڑے مارے جائیں گے. تو فرمایا کہ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، آزاد عورتوں کے اوپر جو عذاب ہے، جو سختی ہے، جو سزا ہے، اس کا آدھا اس کی آدھی سزا ان عورتوں کو دی جائے گی. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، لونڈیوں سے نکاح کرنے کی جو اجازت دی گئی یہ اس کو دی گئی جس کو تم میں سے گناہ کرنے کا ڈر ہو کہ اگر اس کا نکاح صحیح وقت پر نہیں ہوا تو وہ گناہ کر بیٹھے گا. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے خوب کھول کھول کر کے بیان کر دے اور تم سے پہلے کے لوگوں کی راہوں پر تم کو چلائے اور تمہاری توبہ کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور جو لوگ شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں، خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے دور ہٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہٹ جاؤ. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ تم سے تمہارے اوپر تخفیف کرے، تمہارے اوپر آسانی کرے. وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان بہت کمزور پیدا کیا گیا. یہاں انسان کو جو کمزور قرار دیا گیا تو ظاہر ہے کہ انسان اپنے شہوت کے معاملے میں کمزور ہے، اور اس کمزوری کی وجہ سے اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے آسانیاں دی ہیں، اور انہی آسانیوں میں سے ایک لونڈی سے نکاح کرنے کی بھی اجازت ہے. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، یہاں کمزوری کا تعلق عورتوں سے ہے، یعنی عورتوں کے معاملے میں انسان کمزور ہے. عورت مرد کے مقابلے میں کم عقل رکھنے کے باوجود بھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایسا بنایا ہے کہ مرد جو ہے اس کی شہوت میں اور اس کے فتنے میں بڑی آسانی سے، اس کے ٹریپ میں بہت آسانی سے مبتلا ہو جاتا ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ تعالیٰ نے نکاح وغیرہ کی تفصیلات ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ انسان اس معاملے میں کمزور پیدا کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ آپس کی رضامندی سے تم تجارت کرو. یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ. اب اس میں حرام کاروبار کے جتنے ذرائع ہیں، چاہے وہ ملاوٹ والا کاروبار ہو، دھوکہ دھڑی والا کاروبار ہو، اسی طریقے سے دھوکہ فریب، ہر قسم کا فراڈ اس میں شامل ہے. اللہ نے کہا کہ باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے ایک دوسرے کا مال مت کھاؤ. آگے فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو. اپنے آپ کو قتل مت کرو، اس سے خودکشی بھی مراد ہو سکتی ہے، اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا، اور جو ایسا کرے گا سرکشی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے، یعنی خودکشی کرے گا یا گناہ کرے گا، فسوف نصليه نارا، تو ہم ان قریب اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز بالکل آسان ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں کبیرہ گناہوں سے بچنے کا حکم دیا کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے. فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہم تمہاری باقی غلطیوں کو معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت کی جگہ ہم داخل کریں گے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ سے مراد وہ گناہ ہے جس کے اوپر شریعت میں حد ہے، جیسے چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹ دینا، زنا کی سزا ہے شادی شدہ کے لیے پتھروں سے مار کے ختم کر دینا، کنوارے کے لیے 100 کوڑے اور شہر سے جلا وطن کر دینا. تو جس گناہ کے اوپر شریعت میں حد ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ جس کے اوپر قرآن اور حدیث میں سخت وعید آئی ہو یا لعنت کا لفظ آیا ہو وہ کبیرہ گناہ ہے. ایک قول یہ ہے اس کے بارے میں کہ ہر وہ کام جس سے اللہ نے یا اس کے رسول نے روکا ہو اور بطور تحریم روکا ہو، حرام قرار دے کر کے روکا ہو،
ایک یہ ہوتا ہے کہ روکا ہے لیکن بہتر نہیں ہے, افضل نہیں ہے, اس لیے روکا ہے. لیکن جس چیز کو حرام قرار دے کر کے روکا ہو وہ کبیرہ گناہ ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ کبیرہ گناہ کے اندر یہ تمام معنی شامل ہیں اور ان میں سے یہ ساری چیزیں کبیرہ گناہ کے ڈیفینیشن پر فٹ بیٹھتی ہیں. تو کبیرہ گناہ سے جو آدمی بچے گا, مثلا شرک سے بچے, والدین کی نافرمانی سے بچے, جھوٹ سے بچے, تو اس کے صغیرہ گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں فرمائی کہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ, کہ اللہ کے کامیاب بندے وہ ہیں جو کبیرہ گناہوں سے اور فحش کاموں سے بچتے ہیں, الا اللمم, مگر جو معمولی ان سے خطا ہو جائے. ان ربک واسع المغفرہ, بے شک آپ کا رب بہت وسیع مغفرت والا ہے. تو وہاں بھی یہی بات کہی گئی. لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ صغیرہ گناہ, چھوٹے چھوٹے گناہ بھی جو ہیں, اگر ان کو پرماننٹ ریگولیرٹی کے ساتھ کیا جائے, پابندی کے ساتھ کیا جائے, تو وہ کبیرہ تک پہنچا دیتے ہیں. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ صغیرہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے اور کبیرہ گناہوں کے ساتھ سے بچنے کے ساتھ ساتھ احکام اور فرائض کی پابندی بھی کرے, تو اللہ تعالیٰ اس کو انشاءاللہ جنت میں داخل کرے گا. اس کے بعد فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, اور تم تمنا مت کرو, تم آرزو مت کرو اس چیز کی جس کے ذریعے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. جس چیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اس چیز کی تم تمنا مت کرو. مسند احمد کی حدیث سے حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول, یغزو الرجال ولا نغزو, مرد جہاد میں جاتے ہیں, غزوہ کرتے ہیں اور ہم نہیں جا پاتے. ولنا نصف المیراث, ہمیں میراث میں آدھا حصہ ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل کی. آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک خاص جسمانی طاقت اپنے حکمت اور ارادے سے دی ہے اور اس کی بنیاد پر وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر باہری کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں. یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے گھر کی ذمہ داریوں کے لیے بنایا ہے اور مرد کے مقابلے میں اسے کمزور بنایا ہے. تو عورت کو مردانہ صلاحیتوں کو لے کر کے یہ آرزو نہیں کرنی چاہیے کہ وہ صلاحیتیں میرے اندر پیدا ہو جائیں, بلکہ اسے نیکی کے کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے. اس لیے کہ جو بھی نیکی کریں گی, جس طریقے سے نیکی کا ثواب مرد کو ملے گا عورت کو بھی ملے گا. تو فرمایا گیا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, تمنا مت کرو اس چیز کی جس کے ذریعے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا, مرد کو ملے گا اس میں سے حصہ جو اس مرد نے کیا ہوگا. مردوں نے جو کچھ بھی اعمال کیے ہوں گے اس میں سے ان کو ان کا حصہ ملے گا. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا, اور عورتیں جو کچھ کمائیں گی اس کا حصہ ان کو ملے گا. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے رہو. ان اللہ کان بکل شیء علیما, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ, اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں اس میں سے جو والدین اور رشتہ دار چھوڑ کر کے گئے ہوں. وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ, اور جن لوگوں سے تم نے اپنے ہاتھوں سے ایگریمنٹ کیا ہو, معاہدہ کیا ہو, فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ, تو ان کو ان کا حق دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے, ہر چیز پر حاضر ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں, اس آیت کی تفسیر میں صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے, حدیث کا نمبر ہے کتاب التفسیر میں امام بخاری لائے اس کو 4580 نمبر کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مہاجرین جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مہاجر جو ہوتا تھا وہ انصاری کا وارث ہوتا تھا. اس کے اپنے رشتہ دار اس کے وارث نہیں ہوتے تھے, بلکہ اس کا مہاجر بھائی اس کا وارث ہوتا تھا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا تھا. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منسوخ کر دیا کہ ہم نے ہر ایک کے وارث بنا دیے ہیں, لہذا وارثوں کو ان کا حق دو. اور جن سے تم نے ایگریمنٹ کیا ہے تو اس ایگریمنٹ کے بعد تم ان کو ان کا حصہ دو. اس حصے سے مراد حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں من النصر والرفادۃ والنصیحہ, ان کی مدد کرو, ان کی مہمان نوازی کرو, ان کی خیر خواہی چاہو. لیکن جہاں تک میراث کا مسئلہ تھا, وقد ذهب المیراث, میراث کا حکم ختم ہو گیا, کیونکہ اب میراث کے جو وارث ہیں اللہ نے اس کا حکم ان کو دے دیا. تو ایک تفسیر تو اس آیت کی یہ کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے وارث بنا دیے ہیں کہ اس کی جائیداد میں, اس کے ترکے میں کون اس کا وارث ہوگا. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آگے اللہ نے جو کہا وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ, جن سے تم نے اپنے ہاتھوں سے ایگریمنٹ کیا ہے,
تو اس سے مراد بیوی اور شوہر ہیں، اور اس کا عطف جو ہے الاقربون پر ہے، جو اس کے پہلے والی آیت میں اللہ نے کہا کہ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنایا ہے اس میں سے جو والدین چھوڑ کے جائیں، یہ رشتہ دار چھوڑ کے جائیں، وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور وہ لوگ چھوڑ کے جائیں جن سے تم نے ایگریمنٹ کیا، یعنی شوہر چھوڑ کے جائے بیوی کے لیے یا بیوی چھوڑ کے جائے شوہر کے لیے، فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، تو ہر ایک کو اس کا حق دو۔ یہ اس آیت کی دوسری تفسیر کی گئی ہے۔ بہرحال دونوں تفسیر کی روشنی میں خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پہلے جو میراث کے تفصیل سے احکام بیان کیے اس کو ان شارٹ یہاں پہ بیان کیا گیا کہ جو بھی وارث ہیں ان کا حق ان کو دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نگہبان ہے، ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز پر حاضر ہے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 34 میں اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورتوں کے اوپر نگراں ہیں، مرد عورتوں کے اوپر انچارج ہیں۔ کیوں انچارج ہیں؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ مرد اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مرد کو عورت کا قوام بتایا ہے، عورت کا ذمہ دار بتایا، عورت کا نگراں اور انچارج بتایا، اور اس کی دو وجہ اللہ نے بتائی۔ ایک تو فطری ہے، وہبی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے عورت کے مقابلے میں مرد کو مضبوط بنایا ہے، دماغی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی۔ اور دوسری چیز ہے کسبی، یعنی مرد جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کمانے کا مکلف بنایا ہے، عورت کو اس کی فطری کمزوری کی وجہ سے اور مخصوص تعلیمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو کمانے کی ذمہ داری سے آزاد رکھا ہے، معاشی جھمیلوں سے اس کو آزاد رکھا ہے۔ تو ان دو وجوہات سے اللہ نے فرمایا کہ مرد عورتوں کے اوپر نگراں ہیں، ان کا ذمہ دار ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ کسی ملک، کسی علاقے، کسی کمیٹی اور کسی ادارے کا ذمہ دار عورت کو نہیں بنانا چاہیے۔ سربراہی اور یعنی انتظام کا کام اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ذمہ دیا ہے۔ تو کسی بھی اگر ملک کا اور کسی بھی علاقے کا اگر اقتدار کسی عورت کے ہاتھ میں ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 4425 نمبر کی حدیث ہے، لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو کسی عورت کو اپنے معاملات کا انچارج بنا دے، اپنے معاملات کا ذمہ دار بنا دے۔ اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے نیک عورتوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما برداری کرنے والی ہوں اور شوہر کی غیر موجودگی میں، للغیب شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہوں، بما حفظ اللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حفاظت کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اپنی عزت و آبرو کی، شوہر کے مال وغیرہ کی، تو اس کی وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں۔ کون؟ نیک عورتیں۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں کی سرکشی کا اور نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو، فعظوہن، تو ان کو نصیحت کرو، ان کو سمجھاؤ۔ واہجروہن فی المضاجع، اور ان کے بستروں پر ان کو تنہا چھوڑ دو۔ واضربوہن، اور ان کو مار بھی سکتے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اگر عورت نافرمانی اور سرکشی پر اتر جائے تو اس کو ڈیل کرنے کے 3 اسٹیپ بتائے۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، کنونس کرنے کی کوشش کی جائے، ڈسکس کیا جائے، سمجھایا جائے۔ اگر اس سے وہ مان جائے تو ٹھیک ہے۔ پھر دوسرا اسٹیپ یہ ہے کہ بستر الگ کر دیا جائے، اس کو اس کے بستر پہ تنہا چھوڑ دیا جائے۔ اور پھر اگر اس سے بھی وہ نہ مانے تو تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ اس کو ہلکی مار سکتے ہیں، لیکن یہ مار بھی جو ہے یعنی یہ وحشیانہ اور جنگلی نہ ہو، بلکہ یہ تعدیب کے طور پہ ہو، ادب سکھانے کے طور پہ ہو۔ مرد یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دے دیا تو میں جیسے چاہے ویسے اس کو مار سکتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بیوی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ آپ کا اسوہ اور آپ کا نمونہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ طلاق کا ذکر بھی نہیں کیا گیا۔ طلاق بالکل آخری اب مرحلہ ہے کہ جب یہ سمجھانے کے سارے آپشن ختم ہو جائیں تب مرد بیوی کو طلاق دے۔ آج کتنے ہمارے معاشرے میں مرد حضرات ہیں جنہوں نے اپنے اس حق کو ناجائز طریقے سے استعمال کیا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری طلاقیں ہوتی ہیں اور شوہر اپنی بیوی کی اور اپنے بچوں کی زندگی برباد کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں عورت کی نافرمانی کو یعنی 3 الگ الگ اسٹیپ میں ڈیل کرنے کا حکم دیا۔ ان کو سمجھاؤ، ان کو بستروں پر تنہا چھوڑ دو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور اگر ان سب سے نہ مانے تو ان کو مار سکتے ہو۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں،
راستے پر آ جائیں, بات مان لیں, فلا تبغوا علیہن سبیلا, تو پھر ان کے خلاف کاروائی کرنے کا کوئی راستہ تلاش مت کرو. ان اللہ کان علیا کبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ بلند ہے اور سب سے بڑا ہے, سب سے اوپر ہے اور سب سے بڑا ہے. یہ جو صفت اللہ تعالیٰ نے استعمال کی, سب سے بلند اور سب سے بڑا ہے, یہ کہہ کر کے بھی مرد کو یعنی یہ ڈرایا گیا کہ تم اپنے بیوی کی اگر نگراں اللہ تعالیٰ نے تم کو بنایا تو اس کا یہ مطلب مت سمجھو کہ تم جو چاہے بیوی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر سکتے ہو. تمہارے اوپر بھی ایک ذات ہے جو تم سے حساب لینے والی ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا ڈر ہو, اندیشہ ہو, تو شوہر کے گھر والوں میں سے ایک منصف, ایک جج کو مقرر کر دو, اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو پنچ مقرر کر دو. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اگر یہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے, میاں بیوی اگر صلح کرنا چاہیں گے, اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا. ظاہر ہے کہ یہ چوتھا اسٹیپ ہے, یعنی نصیحت بھی کر کے دیکھ لیا, بستر الگ کر کے دیکھ لیا, ہلکی پھلکی مار بھی مار کے دیکھ لیا, ابھی بھی مسئلہ نہیں حل ہو رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے چوتھا اسٹیپ بتایا کہ میاں اور بیوی کے درمیان ایک حکم بیوی کے گھر سے, ایک حکم شوہر کے گھر سے بنا لو, جج بنا لو, پنچ بنا لو, اور دونوں بیٹھ کر کے معاملے کو سلٹانے کی اور صلح کرنے کی کوشش کریں. تو معزز ناظرین, یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 تک آج میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. تقریباً 12 آیات آج میں نے پڑھی ہیں. ان 12 آیات میں آئیے دیکھتے ہیں اہم اہم چیزیں اور اہم اہم پوائنٹس کیا آتے ہیں. پہلی چیز, وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ, اللہ نے فرمایا کہ محرمات کے علاوہ, جن عورتوں کے سے نکاح کرنا حرام ہے ان کے علاوہ باقی تمام عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو لمیٹیڈ بنایا, حلال ان لمیٹیڈ ہے, حلال کی کوئی لمٹ نہیں ہے. دوسری چیز یہ پتہ چلی, اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ آدمی کو ظاہر کا اعتبار کرنا چاہیے, باطن کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. اللہ خوب جانتا ہے کہ کون مومن ہے اور اس کے دل میں کتنا ایمان ہے. تیسری بات یہ پتہ لگی کہ زنا کی سزا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی, زنا کی سزا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اپنی ایک صفت لائی, غفور الرحیم, کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا, رحم کرنے والا. اس سے یہ نقطہ ملا کہ اگر زنا کی حد دنیا میں کسی کے اوپر جاری کر دی جائے, زنا کی سزا اس کو دے دی جائے, تو پھر انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو معافی مل جائے گی, وہ حد اس کے لیے توبہ بن جائے گی, اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گی. چوتھا سبق یہ ملا کہ بیوی کے انتخاب میں 3 چیزیں بنیادی طور پہ ہونی چاہیے, دین, عقل اور پاک دامنی. اسی لیے اللہ نے کہا محصنات غیر مصافحات, کہ تم جن عورتوں سے نکاح کرو وہ پاک دامن ہو اور شہوت صرف پوری کرنا مقصد نہ ہو, بدکاری کرنے والی نہ ہو, ولا متخذات اخدان, اور خفیہ تعلق, سیکرٹ ریلیشن رکھنے والی نہ ہو. تو بیوی کے انتخاب میں یہ 3 چیزیں یاد رکھنی چاہیے, دین, عقل اور پاک دامنی. یعنی دین کے حساب سے کیسی ہیں, عقل اور علم کے اعتبار سے کیسی ہیں, اور پاک دامنی کیریکٹر کے اعتبار سے کیسی ہیں. ایک سبق یہ ملا کہ صبر کے اندر بہت بڑے, اللہ نے کہا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ, صبر کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. ایک سبق یہ ملا کہ رزق کو طلب کرنے کے لیے نکلنا, کاروبار کرنا, تجارت کرنا, یہ توکل کے خلاف نہیں, جیسا کہ بعض جاہل صوفیہ کا عقیدہ ہے. اللہ نے تجارت کرنے کا حکم دیا اور حرام طریقے سے مال کھانے سے ہمیں منع کیا ہے. عورتوں کا یہ ظاہر کرنا کہ میراث میں ہم مردوں کے برابر ہوتے, یہ اگر کوئی عورت کھائی ظاہر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا اور آرزو مت کرو. تو ظاہر ہے کہ شریعت نے جس کو جو درجہ دیا ہے اور جہاں پہ جو حکم دیا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے, اس کے خلاف تمنا اور آرزو نہیں کرنی چاہیے. ایک چیز یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ شہوت کی پیروی کرتے ہیں, خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم دین سے ہٹ جاؤ. تو خواہشات کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں حرام خواہشات میں, وہ دوسروں کو بھی اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں, یہ نقطہ ملا. اور جو پاک دامن ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی پاک دامن ہو جائے. ایک نقطہ یہ ملا کہ عورت, نیک عورتوں کی صفات اللہ نے بیان کی, حافظات للغیب, وہ شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. تو ہر وہ چیز جو شوہر کے علم سے غائب ہو تو اس کی حفاظت اس کے اندر شامل ہے. اس میں عورت کی عزت بھی آ گئی اور شوہر کا مال آ گیا, شوہر کا گھر, سب کچھ آ گیا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو عورتوں پر حاکم
या निगरान इंचार्ज बनाया है, उसके बाद अल्लाह ताला ने दो सिफात अपनी इस्तेमाल की, इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा, अल्लाह ताला बुलंद है, बड़ा है। तो लिहाजा औरत पर जुल्म मत करो। यहां नुक्ता यह बताया गया कि औरत पर जुल्म मत करो, ज्यादती मत करो, खुद को बहुत बड़ा मत समझो। और आखिरी सबक यह मिला कि अगर इस्लाह करने का इरादा हो, सुलह करने का अगर इरादा हो, फसाद का इरादा ना हो, तो अल्लाह ताला फसाद को खत्म कर देगा और दिल को मिला देगा। इन युरीदा इस्लाहन युवफ्फिकिल्लाहु बैनहुमा, अगर मियां बीवी सुलह करना चाहे तो अल्लाह ताला जरूर उनको मिला देगा। तो ये थी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सूरह निसा की आयत नंबर 35 तक की तफसीर। अब इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम इसके आगे की आयत आपके सामने पढ़ेंगे। अल्लाह ताला इन आयत को समझने की और इन पर अमल कर। वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन वबिल वालिदैनि इहसाना, ये जो आयत है सूरह निसा की आयत नंबर 36, इसको आयतुल हुकूक भी कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ हुकूक अल्लाह ताला ने बयान किए। फरमाया कि वअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैआ, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो, शिरक न करो, वबिल वालिदैनि इहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। अल्लाह के बंदों में सबसे बड़ा हक वालिदैन का है, इसलिए कि पैदा हमें अल्लाह ने किया है, लेकिन हमें हमारी पैदाइश का सबब अल्लाह ताला ने हमारे वालिदैन को बनाया है, और वालिदैन के बड़े एहसानात हमारे ऊपर होते हैं। इसलिए हुकूक में अल्लाह ताला ने सबसे पहले वालिदैन का जिक्र किया। उसके बाद फरमाया कि वबिदिल कुर्बा, और रिश्तेदारों के साथ भलाई करो, कराबतदारों के साथ। रिश्तेदारों का भी बड़ा हक है। आदमी जब सदका और खैरात करे तो रिश्तेदारों को तरजीह देना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नसई की 2582 और तिरमिजी की 658 नंबर की हदीस है कि अस्सदक़तु अलल मिस्कीन सदका व अला ज़िर्रहिम सदक़तुन वसिलतुन, गरीब और मिस्किन को सदका देने से सिर्फ सदका का सवाब मिलेगा, लेकिन गरीब रिश्तेदार को सदका देने से सदका का सवाब भी मिलेगा और रिश्तेदारी को निभाने का, सिला रहमी का भी सवाब मिलेगा। तो फरमाया कि वह बिदिल कुर्बा, और कराबतदारों के साथ भलाई करो, वल यतामा, यतीमों के साथ, वल मसाकीनी, मिस्किनों के साथ, वल जारि दिल कुर्बा, और ऐसे पड़ोसी के साथ जो कराबतदार हो, यानी पड़ोसी है प्लस रिश्तेदार भी है, वल जारिल जुनुबी, और अजनबी पड़ोसी के साथ, यानी ऐसा पड़ोसी कि जो हमारा पड़ोसी है लेकिन रिश्तेदार नहीं है। तो पड़ोसी से पड़ोसी की हैसियत से सलूक किया जाए। रिश्तेदार अगर है तो और अच्छी बात है, रिश्तेदार नहीं भी है तो पड़ोसी होने के नाते उसके बड़े हुकूक हैं, उसका लिहाज रखा जाए। वस्साहिब बिल जंबी, और पहलू के साथी के साथ भलाई करो। पहलू के साथी से कौन मुराद है? एक तो रफीक सफर मुराद है कि सफर में आपके साथ जो जा रहा है, आपका कंपेनियन है, वो है। इसी तरीके से शौहर के लिए बीवी और बीवी के लिए शौहर भी पहलू का साथी है। और इसी तरीके से किसी फायदे के लिए कोई किसी की सोहबत और हमनशीनी इख्तियार करे, उसके साथ उठे बैठे, या कोई आपके पास कोई इल्म सीखने के लिए बैठे, आपके पास कोई हुनर सीखने के लिए बैठे, तो वो भी आपका पहलू का साथी है, उसके साथ आप भलाई करें। वबनी सबील, और इसी तरीके से मुसाफिर के साथ अच्छा सलूक करें। वबनी सबील में मेहमान भी शामिल है, मेहमान के साथ अच्छा सलूक करें। वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने लौंडियों और अपने गुलामों के साथ, जिनके तुम्हारे हाथ मालिक हैं, यानी तुम्हारे गुलाम लौंडी। और आज गुलाम और लौंडी का दौर नहीं है, तो आज घरों में काम करने वाले मुलाजिम, नौकर चाकर, ये तमाम शामिल हैं। इनके भी हुकूक है, इनका लिहाज करो, इनके साथ अच्छा सलूक करो। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, बेशक अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद नहीं करता है जो तकब्बुर करने वाले हों, घमंड करने वाले हों और शेखी बगाड़ने वाले हों। जाहिर है कि ये जो हुकूक बयान किए गए हैं, ये हुकूक वही अदा करेगा जिसके अंदर तकब्बुर नहीं होगा, और जिसके अंदर घमंड होगा, तकब्बुर होगा, ना वो वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करेगा, ना और लोगों के साथ वो अच्छा सलूक करेगा। तकब्बुर बड़ी खतरनाक चीज है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही मुस्लिम की 91 नंबर की हदीस है, ला यदखुलुल जन्नत मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, एक जर्रा के बराबर भी अगर किसी के दिल में तकब्बुर हो, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो जाहिर है कि तकब्बुर से जिसका दिल खाली होगा वही इन बातों पर अमल करेगा। उसके बाद फरमाया, अल्लज़ीना यबखलूना व यअमुरूना अन्नास बिल बुख्ली व यक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, जो लोग बखीली करते हैं और लोगों को भी बखीली का हुक्म देते हैं, व यक्तुमूना, और छुपाते हैं, मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, अल्लाह ताला ने जो फजल अपना उनको दिया है उसको छुपाते हैं। अल्लाह ताला ने अगर कोई नेमत दी है, पैसा दिया है, तो उसको छुपाना नहीं चाहिए, उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए, और मौका पड़े तो उसको जाहिर भी करना चाहिए। वअअतदना लिल काफिरीन अज़ाबन मुहीना, और यकीनन हमने तैयार करके रखा है काफिरों के लिए जिल्लत वाला, जलील करने वाला अजाब तैयार करके रखा है।
اس کے بعد فرمایا کہ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، جو لوگ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کے اوپر اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ ابھی بخیلی کا ذکر کیا گیا، اب اس کے بعد یہاں ریاکاری کا ذکر کیا گیا۔ یہ دو صفات بڑی خطرناک ہیں اور یہ ایمان والے کی صفت نہیں ہو سکتی، بخیلی بھی اور ریاکاری بھی۔ تو جو لوگ اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، اور نہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر، ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، اور شیطان جس کا ساتھی ہو جائے تو وہ بڑا ہی برا ساتھی ہے۔ وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الاخر وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ کے اوپر ایمان لاتے اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل میں سے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ وانفقوا مما رزقهم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ وکان اللہ بہم علیما، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ایک ذرہ کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر ایک نیکی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو دوگنا کر دے گا اور اپنے خاص اپنی طرف سے عظیم اجر عطا فرمائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو اے نبی کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ کو ان لوگوں کے اوپر گواہ بنائیں گے۔ یہی وہ آیت ہے اس کو سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے تھے۔ صحیح بخاری کی 5050 اور صحیح مسلم کی 800 نمبر کی متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اقرا علیہ، مجھے پڑھ کے سناؤ۔ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اقرا علیک، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، وعلیک انزل، جبکہ یہ قرآن آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھے پڑھ کے سناؤ۔ فقرأت سورۃ النساء، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورۃ النساء کی تلاوت شروع کی۔ حتی اتیت الی ہذہ الآیہ، کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ میں اس آیت پر پہنچا، فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، کہ اے نبی آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے۔ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور آپ کو ان لوگوں کے اوپر گواہ بنا کر کے لائیں گے۔ جب اس آیت پر میں پہنچا تو اللہ کے نبی نے فرمایا حسبک الآن، اب بس کرو۔ فالتفت الیہ، جب میں نے مڑ کر کے دیکھا، فاذا عیناہ تذرفان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے کہ قیامت کے دن ہر رسول یہ گواہی دے گا کہ میں نے اپنی قوم کو اے اللہ تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اب جب قوم کے لوگ انکار کریں گے تو اس پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر آپ کے امتی بھی گواہی دیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو ایک بات کہی کہ اے نبی ہم ان لوگوں پر آپ کو گواہ بنا کر کے لائیں گے، اس یہاں گواہ کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا شہید، اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے نبی حاضر و ناظر ہے، اس لیے کہ گواہی وہ دیتا ہے جو موقع پر حاضر ہو، جس نے چیزوں کو دیکھا ہو۔ تو اللہ کے نبی پہلے کی امتوں کے بارے میں اور پہلے کے نبیوں کے بارے میں گواہی دیں گے، اس کا مطلب کہ آپ حاضر و ناظر ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ استدلال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ حاضر اگر کوئی ذات ہے تو اللہ کی ہے، اور ہر چیز کو ناظر اور دیکھنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ گواہی جو ہوتی ہے وہ یقینی علم کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ ہم نے کوئی چیز دیکھی ہی ہو، یقینی علم اگر ہمیں حاصل ہے تو ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پچھلے نبیوں کے واقعات بتائے اور ان کی امتوں کے بارے میں بتایا، تو قرآن سے زیادہ مضبوط اور یقینی علم کس کا ہو سکتا ہے؟ اس یقینی علم کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ اور اگر اس گواہی کی وجہ سے اللہ کے نبی کو حاضر و ناظر ماننے کا عقیدہ صحیح ہو سکتا ہے، تو پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں تمام مسلمانوں کے بارے میں فرمایا کہ شہداء علی الناس، تمہیں لوگوں پر گواہ بنایا جائے گا۔ تو پھر اس عقیدے کی روح سے تو سارے مسلمان اور ہر مسلمان جو ہے وہ حاضر و ناظر ہو جائے گا۔ تو اس آیت سے یہ استدلال بالکل غلط ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی، وہ تمنا کریں گے لو تسوا بہم الارض، کہ کاش ان کے اوپر زمین کو برابر کر دیا جائے۔ زمین کے اندر وہ ہوتے، نہ باہر نکلتے، نہ حساب و کتاب ہوتا، زمین کو ان کے اوپر برابر کر دیا جاتا۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے قریب جانے سے منع کیا ہے نشے کی حالت میں۔
فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، جب تک کہ تم سمجھنے نہ لگو جو تم کہہ رہے ہو، ولا جنبا الا عابری سبیل، اور جنابت کی حالت میں بھی تم مسجد کے قریب مت جاؤ، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ راہ چلتے ہوئے تمہیں مسجد سے گزرنا پڑے تو گزر سکتے ہو، لیکن مسجد میں اسٹے نہیں کر سکتے، مسجد میں قیام نہیں کر سکتے جنابت کی حالت میں۔ یہاں اللہ نے جو یہ کہا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں، یہ شراب کے بارے میں دوسرا حکم ہے۔ یہ مکمل شراب کے حرام ہونے کے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، جب سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوگی اور مکمل شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد نشے کی حالت، نشہ کرنا ہی حرام ہے، تو پھر نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ولا جنبا الا عابری سبیل، جنابت کی حالت میں تم نماز کے یعنی مسجد کے قریب مت جاؤ، الا عابری سبیل، مگر یہ کہ راہ چلتے ہوئے گزرتے ہوئے تمہیں اگر جانا پڑ جائے۔ بعض صحابہ کا مکان ایسا تھا کہ ان کو ہر حال میں مسجد نبوی سے ہو کر کے گزرنا پڑتا تھا، تو ظاہر ہے کہ جنابت کی حالت بھی ان کو پیش آتی تھی، تو ان کو ان کے پیش نظر یہ اجازت دی گئی کہ جنابت کی حالت میں مسجد میں رکنا اور ٹھہرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن جنابت کی حالت میں مسجد سے گزرنا پڑ جائے تو گزرا جا سکتا ہے۔ حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے فارغ ہو کر کے آیا ہے، یا تم نے اپنی عورتوں سے مباشرت کی ہے، فلم تجدوا ماء، اور تم کو پانی نہ ملے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور اس کو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں پر مل لو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تیمم کی رخصت دی ہے اس آدمی کو جو اتنا بیمار ہے کہ وضو کرنے سے یا غسل کرنے سے اس کو نقصان کا اندیشہ ہے، یا سفر کی حالت میں ہے، چاہے سفر لمبا ہو چاہے چھوٹا ہو، پانی نہ مل رہا ہو، تو وہ تیمم کرے گا۔ اور یہ تیمم آدمی جنابت کی حالت میں ہو تب بھی تیمم کر سکتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا کہ تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آیا ہو یا بیوی سے ملاقات کر لیا ہو اور اس کو پانی نہ مل رہا ہو تو اب وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پاک زمین پر ہاتھ کو ماریں گے اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کلائی تک اس طریقے سے پھیر لیں گے اور چہرے پر پھیر لیں گے، ہاتھ کو کیونی تک نہیں، صرف کلائی تک پھیریں گے اور پھر ہاتھ کو چہرے پر پھیر لیں گے۔ تیمم کی نیت سے تیمم انشاءاللہ ہو جائے گا۔ یہاں اللہ نے کہا کہ پاک مٹی، سعیدن طیبہ، سعید کا لفظ عربی میں مٹی کے لیے بھی آتا ہے اور روئے زمین کے لیے بھی آتا ہے، زمین کی جو سطح ہوتی ہے اس کو بھی عربی میں سعید کہتے ہیں۔ اس لیے بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ روئے زمین یہاں پہ جب کہا گیا، سعید کا لفظ بھی استعمال کیا گیا، تو اگر ریگستانی علاقہ ہے تو بالو وغیرہ سے بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، لیکن اکثر علماء کا یہی موقف ہے کہ یہاں سعید سے مراد تیمم ہے اور مٹی ہی سے تیمم کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ تم تیمم کر لو اور اپنے چہروں اور اپنے ہاتھ پر مل لو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا الکتاب، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی کا سودا کرتے، گمراہی کو خرید لیتے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اللہ تعالیٰ کافی ہے مددگار ہونے کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے دوست ہونے کے اعتبار سے اور مددگار ہونے کے اعتبار سے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع ورائنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین، اور یہودیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کلمات کو ان کی جگہوں سے ہٹاتے ہیں، تورات میں اپنی مذہبی کتاب میں ہیر پھیر کرتے ہیں، کلمات کو، باتوں کو ادھر سے ادھر کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اللہ کے نبی کی بات پر کیا کہتے ہیں؟ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ، اور کہتے ہیں کہ تم سنو لیکن تمہاری بات نہ سنی جائے۔ اللہ کے نبی سے گفتگو کے دوران کہتے ہیں ہماری بات سنو، لیکن ساتھ میں کہتے ہیں غیر مسمعین، تمہاری بات نہ سنی جائے۔ وراعنا، اور کہتے ہیں راعنا، لیکن لیم بالسنتہم، اپنی زبان کو تھوڑا سا موڑ کر کے کہتے ہیں، تھوڑا کھینچ کر کے کہتے ہیں راعینا۔ راعینا کا مطلب ہماری رعایت کیجیے، ہمارا خیال کیجیے، اور راعینا کا مطلب اے ہمارے چرواہے۔ تو اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے ہوئے وہ اپنی زبان کو موڑ کر کے راعینا کہتے تھے۔ وطعنا فی الدین، اور دین میں طعنہ دیتے تھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رسول نہیں مانتے تھے, ان کے دین پر وہ طعن و تشنیع کرتے تھے, اعتراض کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا, اور کہتے وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا, اے نبی آپ سنیے اور ہمیں دیکھیے, لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ, تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا, وَأَقْوَمَ, اور زیادہ مناسب ہوتا. وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کی ہے. فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا, تو یہ بہت کم ایمان لائیں گے, یعنی یہ یہودی بہت کم ایمان لائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ 10 سے زیادہ یہودی ایمان نہیں لائے. تو ایک تو تعداد کے اعتبار سے یہ کم ایمان لائیں گے, اور دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بہت کم باتوں پر ایمان لائیں گے. ظاہر ہے کہ کم باتوں پر ایمان لانے سے کام نہیں چلے گا, ایمان وہ فائدہ دے گا جس میں ساری باتوں پر ایمان لایا جائے. تو فرمایا کہ فلا یؤمنون الا قلیلا, یہ لوگ بہت کم چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ آیت نمبر 46 ہے جہاں تک آج ہم لوگوں نے پڑھا ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 36 سے لے کر کے 46 تک تقریباً 11 آیات آج ہم لوگوں نے پڑھی ہیں. سب سے پہلے ہم لوگوں نے آیت الحقوق پڑھی, جس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف حقوق ذکر کیے اپنی توحید کے بعد, والدین, رشتہ داروں, یتیموں, مسکینوں کا ذکر کیا. ظاہر ہے کہ یہ حقوق اللہ تعالیٰ کی وصیت ہیں, ہمیں اس وصیت کو پورا کرنا چاہیے. دوسری چیز ہمیں یہ پتہ لگی کہ تکبر اور گھمنڈ سے ایک مسلمان کو بچنا چاہیے. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. تیسری چیز یہ ہے کہ بخیلی یہ بڑی بری صفت ہے, اور بخیلی تب اور خطرناک ہو جاتی ہے جب بخیل دوسروں کو بھی بخیلی کا حکم دے. اسی لیے اللہ نے فرمایا الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل, خود بھی بخیلی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں. ایک چیز یہ پتہ چلی کہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہے. تو جب نشے کی حالت میں نماز پڑھنا منع ہے تو ہر ایسی حالت میں جس میں انسان کا ذہن و دماغ حاضر نہ ہو, جیسے نیند کی بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہے, نہیں پڑھنی چاہیے نماز. کھانے بھوک لگی ہے, پہلے کھانا کھا لیجیے, نماز نہیں پڑھنی. اسی لیے پیشاب اور پاخانہ کی حاجت ہو, پہلے اس کو پورا کر لے, نماز نہ پڑھے اس وقت. اور ایک چیز یہ پتہ چلی کہ تیمم کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, تیمم کی رخصت دی, تیمم کی اجازت دی, اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ کان عفوا غفورا, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. تیمم کا حکم دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ جو دو صفات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ نقطہ بیان کیا کہ اگر تیمم کا حکم نہ دیا جاتا تو ظاہر ہے کہ بیمار ہونے کے باوجود غسل کرنا پڑتا, بیمار ہونے کے باوجود وضو کرنا پڑتا, تو یہ انسان کے لیے تکلیف کی چیز ہوتی. یا اگر پانی نہیں مل رہا ہے تو نماز کو ڈیلے کر کے بعد میں اکٹھے پڑھنے میں کا اگر حکم ہوتا تو بہت ساری نمازوں کی قضا کرنی پڑتی جو ہمارے لیے مشکل ہو جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر درگزر سے کام لیا, رحم سے کام لیا اور تیمم کا حکم دیا. اور ایک چیز یہ پتہ چلی کہ رسول کی نافرمانی سے بچنا چاہیے. ایک دن ایسا آئے گا کہ رسول کی نافرمانی کرنے والا پچھتائے گا. اللہ نے فرمایا کہ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض, کہ جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی وہ تمنا کریں گے کہ کاش زمین برابر کر دی جاتی. تو رسول کی نافرمانی جو لوگ کرتے ہیں ان کو بچنا چاہیے, ڈرنا چاہیے کہ ایک دن ان کو پچھتانا پڑے گا. ناظرین, یہ قرآن کریم کی تفسیر کا یہ سلسلہ آج یہی ختم ہوا. انشاءاللہ اس کے آگے سورہ نساء کی آیت نمبر 47 سے ہم آپ کے سامنے اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو سننے کی, سمجھنے کی اور پڑھنے کی توفیق عطا